نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ایک کوسچن موصول ہوئے جس کے بارے میں ہم نے بریف سے ڈسکشنز کرنی ہے انشاءاللہ۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ حافظ قرآن کے پروٹوکولز کیا ہیں، کون سے ڈسکریمنیشنز ہیں جو ان کو عام مسلم پر دی گئی ہیں، ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو حافظ قرآن کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں حاصل ہوں گی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ریلیٹیوز، ان کے اولاد کو کیا حاصل ہوگا، پہلی اور بعد کی نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس کے جواب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بیسیکلی جو اس میں لٹریچر کمپائل کیا گیا تھا وہ آپ سے شیئر کر دیا گیا ہے۔ ہم نے بات یہاں پر یہ کرنی ہے کہ دیکھیں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سوال میں ذکر ہے حافظ قرآن کا، تو سب سے پہلا جو ہم نے ایلیمنٹ دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو قرآن لوح محفوظ کی اصل ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ ہم تک ڈائریکٹ ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اپنے رسولوں کے ذریعے اللہ نے ہم تک اپنی بات کو پہنچا دی ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہم تک یہ لوح محفوظ کی اصل پہنچا دی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے اس کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس کو میمورائز کرنا۔ تو عبادت کی ایک اہم ترین قسم بن گئی نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عبادت کی یہ جو اہم ترین قسم بن چکی ہے، اس تک ہم سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے، تبھی ہمیں کیا ہے کہ پیک اٹین ہوگی، ڈائریکٹلی جمپ نہیں کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم دونوں چیزوں کو سمجھیں گے کہ عبادت سے کیا مراد ہے، قرآن سے کیا مراد ہے، عبادت کا اصل مقصد کیا ہے۔ اپنا پہلے یہ کنسپٹ کلیئر کر کے پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادت کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے عبد سے، اور عبد کا مطلب بندگی، خود کو، اپنی ذات کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا، اللہ کو اوبے کرنا، یہ عبادت کی کیٹیگریز میں آ جاتا ہے، عبادت کی بریکٹس میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے بندے بن جانا یہ عبادت کی بریکٹس ہے۔ اور قرآن کا جو پہلا تعارف جو سورہ البقرہ میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جس کے بارے میں، جس کے حفظ کرنے کے پروٹوکولز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، یہ جو کتاب آپ کے حق آپ کے پاس موجود ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، موسٹ اتھینٹک بک ہے یہ، اس کی اتھینٹسٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کا مزید کوئی ایڈیشن، اس کا کوئی والیوم، کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ماڈسٹ بک ہے، پرفیکٹ بک ہے، اس میں کوئی فلا نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں خزانے چھپے ہیں، ان خزانوں کی ایکسپلورنگ کبھی بھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، ان اینڈنگ ایکسپلورنگ ہے۔ اگر میں قرآن کو ڈیفائن کرنے پہ آؤں تو اس کی ایک ڈیفینیشن میرے نزدیک یہ بنتی ہے کہ دس از دا بک آف ایکسپلوریشن، اور یہ جو ایکسپلوریشن ہے یہ ان لمیٹڈ ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یہ۔ پھر اس میں ہے کیا؟ اس میں ہدایت ہے، ہدی للمتقین، کیا ہے اس میں؟ ہدایت۔ لیکن کس کے لیے ہدایت؟ کون ہوگا ہدایت کا ایلیجیبل؟ ہدایت کا ایلیجیبل وہ ہوگا جس کے دل میں تقوی ہوگا، اور تقوی کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ
آپ کا جو دل ہے اس میں دو میں سے ایک چیزیں رہ سکتی ہیں. اگر تکبر ہوگا تو تقویٰ نہیں آ سکتا، تقویٰ ہوگا تو پھر تکبر آنا ہی نہیں چاہیے. اپوزٹس ہیں دونوں ایک دوسرے کے. تو ہدایت کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل میں تکبر نہیں آنا، انا نہیں ہے، میں نہیں آنے دینی اپنے اندر، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تقویٰ، جب تقویٰ ہوگا دل میں تو ہدایت کے لیے دل کھل جائے گا. پھر قرآن ہم پر کھلنا شروع ہوتا ہے. قرآن کا علم حاصل کرنا اور قرآن کو اپنے دل پر کھولنا یہ دو الگ چیزیں ہیں. آپ قرآن کا علم حاصل کر لیتے ہیں، آپ قرآن کو اسٹڈی بھی کر لیتے ہیں، آپ قرآن کو یاد بھی کر لیتے ہیں، آپ قرآن کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا قرآن آپ کے دلوں پر کھلتا ہے؟ آپ نے قرآن کو اپنے دلوں پر کھلتا ہوا محسوس کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کا احتساب کریں. قرآن کہتا ہے کہ ہدایت سے کیا ہوتا ہے؟ ہدایت سے فلاح ملتی ہے. تو پھر جو ہماری فیوچر پلاننگز ہیں اس میں تو ہے ہی فلاح. ہم تو یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاح ہی فلاح ملے. اور ڈے آف ججمنٹ، ہمیں فلاح کب چاہیے؟ ڈے آف ججمنٹ پر. یہ ہماری اصل ہے. قرآن کی تعلیم سے آخرکار ہوتا کیا ہے کہ ہمیں فلاح مل جاتی ہے. اور اس کا جو ہائیسٹ فیز ہے، قرآن کی تعلیم کا جو ہائیسٹ رینک ہے وہ ہے قرآن کا حفظ کرنا. اور قرآن کے حفظ کرنے کے جو پروٹوکولز ہیں، جو پیرنٹس کے ساتھ، جو پیرنٹس اپنے کڈز کو قرآن حفظ کروا رہے ہیں، ان کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو بھی ہم نے اسٹڈی کر لیا. ان کے بارے میں بھی ہم نے احادیث دیکھ لیں. حافظ قرآن کا جنت میں ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں وہ آخری آیت پڑھے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے. ترمذی میں 2914 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ حافظ قرآن فرشتوں کے ہمراہ اپنے گھروں میں ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے تو وہ نیک محرر فرشتوں کے ہمراہ ہوگا. اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. بخاری میں 4653 نمبر پر اور مسلم میں 798 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کی زبان میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، وہ لفظ کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے دوہرا اجر رکھ دیا ہے. لیکن قرآن پڑھنے کا اجر، اس کا جو پروٹوکول ہے وہ بھی ہائیسٹ پروٹوکول ہے. اسے کیا ہے کہ معزز تاج اور مکرم لباس پہنایا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم قیامت کے دن آ کر کہے گا پروردگار اسے مزین فرما دے، تو اسے معزز تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا یا رب مزین مزید فرما دے، مزید مزین کر دے، تو پھر اسے مکرم لباس پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اسے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، اور ہر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن دوبالا ہوتا جائے گا. اسے بھی ترمذی نے 2915 نمبر پر روایت کیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا. تم
زہراوین یعنی سورہ البقرہ اور آل عمران پڑھو، یہ روز قیامت آئیں گی گویا کہ یہ دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں یا اڑنے والے دو پرندوں کے جھنڈ ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے تکرار کریں گی۔ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت باعث سے برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث سے حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلم اور بخاری دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ حافظ قرآن کے والدین، تو ان کے بارے میں ہے کہ ان کو دو لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت دنیا و ما فیہا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حافظ قرآن کے والدین نے اپنے بچے کی خوب محنت کے ساتھ پرورش کی اور اسے تعلیم دلوائی، چاہے حافظ قرآن کے والدین ان پڑھ ہی کیوں نہ ہوں، اللہ پھر بھی ان کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ جس کی عزت اللہ فرما دیں اس سے بڑھ کر کیا عزت ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر کوئی اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے سے روکتا ہوگا تو وہ محروموں میں شامل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متغیر رنگت والے آدمی کی شکل میں قرآن مجید آ کر قرآن پڑھنے والے سے کہے گا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں ہی ہوں وہ جو تمہیں راتوں کو جگاتا تھا اور گرمی کے دنوں میں روزے رکھوا کر پیاس برداشت کرواتا تھا۔ ہر تاجر کے سامنے اس کی تجارت ہوتی ہے اور میں آج تمہارے لیے کسی بھی تاجر سے پیش ہوں گا، تو وہ حافظ قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دے گا اور بائیں ہاتھ میں سرمدی زندگی دے گا، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ دنیا اور مافیا بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو والدین کہیں گے، پروردگار یہ ہمارے لیے کہاں سے؟ تو انہیں کہا جائے گا، تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی اس کے عوض۔ طبرانی نے اسے معجم الاوسط میں 51 نمبر پر روایت کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور پھر اس کے احکام سیکھے نیز اس پر عمل بھی کرے تو اللہ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائیں گے، اس کی روشنی سورج جیسی ہوگی۔ اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی اس کے برابر نہ پہنچ سکے۔ تو والدین کہیں گے، پروردگار یہ ہمیں کس کے عوض پہنایا گیا؟ تو انہیں کہا جائے گا، تمہارے بچوں کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے۔ اسے حاکم نے 756 نمبر پر روایت کیا ہے۔ اب اسی حدیث سے ہم آگے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر بات کس کی گئی ہے؟ عمل کی۔ دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے، جو ہمارا تدبر کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گئے، ہمیں پروٹوکولز تو پتہ چل گئے، اور یہ وہ پروٹوکولز ہیں کہ اگر ہم ان پروٹوکولز کو سمجھیں تو ہماری فیوچر پلاننگ ہمیں بہت کلیئر سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں یہ کیلیبر دیا ہے، اللہ نے اگر آپ کو والدین بنایا ہے تو آپ کیوں نہ ہائیسٹ پیک کو اچیو کروائیں۔ لیکن ایک اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ایک چھوٹا سا تدبر وہ اس بات پہ کریں کہ جس دور میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا تو اس کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا کہ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس وقت میں عربک نیٹو لینگویج تھی، مدر لینگویج ہی عربک تھی، عربک کی انڈرسٹینڈنگ ہر ایک کو تھی، قرآن سمجھ آنا لوگوں کے لیے آسان تھا، تو قرآن کا جو میڈیم آف لینگویج ہے وہ عربی سلیکٹ کیا اللہ رب العزت نے۔ اور پھر جو کوئی اس کو حفظ کر رہا ہے، جو حافظ ہے، تو اس کو تو تمام آیات یاد ہو گئیں۔ جب اس کو اپنی تمام زندگی میں ہر موڑ پہ اس کو پتا ہوگا کہ میرے زندگی کا اس پہلو پر اس آیت کے مطابق عمل کرنا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ اس کی منمانی پہ نہیں چلے گی، بلکہ کس پہ چلے گی؟ اللہ کے کلام پہ چلے گی۔ تو اس نے جب اپنی پوری زندگی دے دی تو اس کے لیے تو وہ پروٹوکولز ہیں ہی ہیں۔ میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ
ہم چونکہ عربی لوگ ہیں نہیں ہیں، اور ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ قرآن کی ٹرانسلیشن سے بھی واقف نہیں ہے، تو کیا اس طرح سے آپ اپنے بچے کو قرآن حفظ کروا رہے ہیں اور آپ اس کی سمجھ نہیں کروا رہے ہیں، آپ اس کو اس کی ٹرانسلیشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی امپلیمنٹیشن اس کو نہیں سکھا رہے ہیں، اور آپ نے اس کو قرآن حفظ کروا دیا، آپ نے اس کو قرآن سکھا دیا، آپ نے ان آیات کو رٹا لگوا دیا اور اپنی ہی زندگی میں وہ ان آیات کے احکامات کو رد کرتا پھرے، تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن دو روپ تو نہیں ہو سکتے نا، کہ دنیا میں انہی آیات کی نافرمانی کی، قرآن کو پیچھے پھینکنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی آیات سے منہ موڑ لیا جائے، جبکہ وہ آیات یاد کی گئی ہوں۔ ان آیات کی نافرمانی کروا کر کیا ہوگا؟ ان پروٹوکولز کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم میں جو سب سے پہلے 3 لوگ پھینکے جائیں گے، تو وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 حافظ، عالم، شہید۔ وہ کون سے حافظ، کون سے عالم، کون سے شہید ہوں گے؟ وہ حافظ اور عالم وہ جنہوں نے قرآن کو حفظ تو کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا اور اس کو شہرت کے لیے کیا۔ عالم بھی وہ جو بے عمل تھا، شہید وہ جس نے شہرت کے لیے شہادت حاصل کی۔ صرف حفظ کروا دینے سے مقصد پورا نہیں ہوتا، حفظ کروانے کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پھر حافظ یا حافظہ کی جو زندگی ہے نا، اس کی زندگی قرآن کی آیات کے اوپر ڈیزائنڈ ہونی چاہیے۔ اس کی زندگی اس نے اپنی منمانی پہ، اس نے اپنے نفس کے آگے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے اصولوں پہ نہیں گزارنی ہے، اس نے قرآن کے اصولوں پہ گزارنی ہے۔ اس کی زندگی میں قرآن جھلکنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، کوانٹٹی نہیں، کوالیٹیٹیو انالیسس ہونا ہے اللہ کے ہاں، اور اس کوالیٹیٹیو انالیسس کے لیے آپ کے دل کا اخلاص، آپ کی استقامت، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو کس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان آتے ہی کیا ہوتا ہے کہ ایک سپیڈ سی لگ جاتی ہے کوانٹٹی کی، 1 ٹائم 2 ٹائمز 3 ٹائمز ایون کہ 10 ٹائمز قرآن کو ختم کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ فکرہ ہی غلط ہے کہ ہم نے اتنی بار قرآن ختم کر لیا، قرآن تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں دوہرائے قرآن کرتے تھے، حضرت جبرائیل کرواتے تھے، تجدید کرتے تھے قرآن کی، علم کی۔ نو ڈاؤٹ کہ قرآن کے ہر ورڈ پڑھنے پر ثواب ہے اور اس وقت میں وہ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے 2 لفظ بھی اس طرح سے سیکھ جائیں کہ وہ آپ کے دل پر اثر کر جائیں اور اس سے آپ کی زندگی بدل جائے، اس کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ جو نمبرز ہیں، وہ جو کاؤنٹنگز ہیں، وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلو پہ اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو سیکھا نہیں ہے اور اس کو آپ عمل میں نہیں لائے ہیں، لیکن آپ اپنی عبادات کے کاؤنٹس کو بڑھا رہے ہیں، آپ اپنی کاؤنٹنگز کو، آپ اپنے نمبرز کو بڑھا رہے ہیں، تو میتھ میں اکثر ایک فارمولا چل رہا ہوتا ہے، پلس پلس پلس، مائنس مائنس پلس، پلس مائنس مائنس۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو نمبر آف عبادات کو بڑھا دیا ہے اپنی زندگی کے عمل میں غلط عمل کر کے، نافرمانیاں کر کے، غیبت کر کے، آپ ان عبادات کے ایفیکٹس کو یہیں پہ کینسل کر دیں، اور جب ترازو میں تولا جائے تو آپ مائنس کے مائنس ہی ہو جائیں، اور بعض دفعہ کچھ کم حاصل کیا ہوا وہ اس کو پلس کر دیتا ہے، وہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ کوالٹی۔ زندگی کی کوالٹی کو دیکھیں، آپ کی زندگی کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں، اس پر غور کریں۔
اس پر غور کریں گے تو پھر کیا ہے، ہدایت اور فلاح، ان کے کنسپٹس کلیئر ہوں گے۔ ہدایت اللہ کی توفیق کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ ہدایت کے دروازے کھولنے کے لیے اپنے دلوں کو عاجز کرنا ہوگا، اپنے دلوں کے اندر تقویٰ کو انسٹال کرنا ہوگا۔ سوال بہت اہم ہے یہ، اس سوال کا جواب میں ہمارے پاس لٹریچر بھرے پڑے ہیں، لیکن اس سوال پر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی حافظ قرآن سے مراد کیا ہے؟ حافظ قرآن کے ساتھ حفظ کا اپنی زندگی پر عمل ہونا، پہلے تو اس پر سوال ہے نا، پہلے اس کے آنسر کے ساتھ ہم اگلی بات کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح سے اپنی زندگیوں کو سیٹ کر کے چلتا ہے تو ہمیں فلاح نظر آتی ہے، پھر وہ ایک سٹیمپ ملتی ہے، لیکن جنت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملنی ہے۔ اس چیز پر ہم اپنے اندر تکبر نہیں لا سکتے، آپ اس چیز کے اندر اپنے اندر تکبر نہیں لا سکتے کہ آپ نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، آپ نے تو اپنے بچے کو قرآن حفظ کر دیا، اب تو آپ کی پتہ نہیں 7 نسلیں اور پتہ نہیں کتنا 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 وہ بخشے گئے۔ یہاں پر اپنے ذہنوں کو کھولیں اور غور کریں، زندگیوں کے سٹینڈرڈ پر غور کریں، اور زندگیوں کے سٹینڈرڈ پر غور کرنے کے بعد خود کو، اپنی جنریشن کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ ایگزام ہے، اس ایگزام کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے اس پر غور و فکر کرتے رہیں۔ یہ جو پریکٹیکل ہم یہاں پر کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، اس پہ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین تدبر اور بہترین عمل کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔